28 मई 1998 में آپریشن بیدار تاریخی ایٹمی تجربات کے دوران پاک فضائیہ کے غیر متزلزل عزم کا ثبوت۔ پاکستان اور اس کے بہادر محافظوں کا نام زندہ رہے گا۔ دشمنان پاکستان اور ان کی کٹ پتلیوں کا تاریخ میں کوئی مقام نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے محافظوں نے 28 مئی 1998 کی صبح کو کیا کر دکھایا اور دشمنان پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خبردار کر دیا، جو کہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے راسکو ہلز پر ہوئے۔ My policy was to get into a race of economic development, a race in the field of trade, business, economic cooperation. اعظم محمد نواز شریف کی شخصیت سے آپ پوری طرح واقف ہیں۔ دنیا بھر کی مخالفت اور پریشر کے باوجود وزیر اعظم نے جس بہادری، جوان مردی اور محب الوطنی کا ثبوت دیا ہے، موجودہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اسی طرح ٹھیک 2 دن کے بعد پاکستان نے چاغی 2 کے کوڈ نیم سے ایک اور نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، جو کہ بلوچستان کے خاران ڈیزرٹ میں ہوا۔ تو دوستوں، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال تو اٹھا ہی ہوگا کہ اتنی خطرناک اور حساس چیز کیسے پہنچائی گئی اور اس کے لیے کیا کیا جتن کیے گئے۔ یقیناً زیادہ تر اس بات سے واقف نہیں۔ ان کے لیے پاک فضائیہ کے کردار کو بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ دوستوں، ایٹمی دھماکوں سے پہلے پاکستانی ہوائی حدود کی مسلسل نگرانی کو آپریشن بیدار 98 کا نام دیا گیا، جس میں چاروں جانب نگرانی کے لیے 4 سیکٹرز تشکیل دیے گئے، جنہیں اسلام آباد، پشاور، سرگودا، کوئٹہ اور کراچی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ نمبر 6 اسکواڈن، جو کہ C-130 جہاز پر مشتمل تھا، جس کا کام سامان پہنچانا تھا۔ اس اسکواڈن نے اس مشن کے دوران 71 مختلف پروازوں میں 12، 66 اور 1500 پاؤنڈ سامان چاغی پہنچایا۔ نمبر 7 ٹیکٹیکل اٹیک اسکواڈن، جو کہ معراج 3 پر مشتمل تھا، اسے مسرور ایئر بیس کراچی سے شہباز ایئر بیس جیکب آباد بلوچستان منتقل کیا گیا تاکہ وہ چاغی کے علاقے میں 24 گھنٹے ایئر ڈیفنس ڈیوٹی دے سکیں۔ نمبر 9 اسکواڈن، جو کہ F-16 طیاروں سے لیس تھا، اسے سرگودا ایئر بیس سے ہٹا کر سمنگلی ایئر بیس کوئٹہ منتقل کیا گیا تاکہ بلوچستان کے ایئر زون کو کور کیا جا سکے اور رات کو ان علاقوں میں پہرا دیا جا سکے۔ اور نمبر 14 اسکواڈن کے F-7 طیاروں کو چکلالہ ایئر بیس بھیج کر کہوٹہ علاقے کی حفاظت کا مشن دیا گیا۔ نمبر 17 اسکواڈن کے F-6 طیاروں کو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہوائی پہرے داری اور گشت لگانے کی ذمہ داری دی گئی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس موجود ریڈار کو اس طرح پھیلایا گیا کہ ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی دھماکوں کی ٹیسٹ سائٹ کے آس پاس ایک مکمل گھیرا بن گیا۔ اور اس سارے مشن کے دوران دل بدین ایئرپورٹ نے بہت شہرت حاصل کی، جو کہ چاغی سائٹ سے صرف 30 کلومیٹر دور تھا، اور تمام سامان اسی چھوٹے ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا تھا۔ پاکستان کا ایٹم بم مختلف حصوں کی شکلوں میں 2 C-130 طیاروں کے ذریعے دل بدین ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ ان C-130 طیاروں کو پاکستان کی حدود کے اندر بھی پاکستان کے F-16 طیاروں نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جو کہ فضا سے فضا میں حملہ کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے، جبکہ اس دوران پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ F-7 طیارے میزائلوں سے لیس 24 گھنٹے نگرانی کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی بیرونی طیارہ ہماری فضائی حدود میں داخل نہ ہونے پائے۔ دوستوں، یہ مشن اس قدر تک حساس تھا کہ یہ تک حکم تھا کہ ایٹم بم لے جانے والا طیارہ اگر اغوا ہو گیا تو F-16 طیاروں کو اسے شوٹ کرنے کے آرڈر تھے، اور یہ خفیہ آرڈر ملنے کے بعد F-16 کے کمیونیکیشن ریڈیو آف کروا دیے گئے تاکہ اس مشن کے دوران کوئی بھی انہیں کسی قسم کا حکم نہ دے سکے، اور پائلٹس کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ آرڈرز فائنل ہیں، اگر مشن کے دوران انہیں ایئر چیف بھی آرڈر دے یا بدلنے کا حکم دے تو انکار کر دے۔ دوستوں، جب 28 مئی 1998 کو پاکستان کے ایٹمی دھماکے سے زمین لرزی تو آپریشن بیدار 98 بھی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے پاک فضائیہ نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ جہاں ایک طرف انہوں نے سارا سامان سائٹس پر پہنچایا، وہیں سرحدوں کی نگرانی میں بھی ہر وقت چاق و چوبند رہے۔ دوستوں، ایسے تمام لوگوں کو آج ہم مل کر سلام کرتے ہیں، جن کی بدولت آج ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور ہم اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔